الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم نبی محتشم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد ذات گرامی قدر آج انشاءاللہ العزیز ہم ہجرت کے 7ویں سال میں ہونے والے واقعات کا تذکرہ شروع کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سن سنا کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہجرت کا 6واں سال جو ہی اس کا اختتام ہوا، اس کے آخر میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان، جس طرح کہ میں پچھلے 3-4 جمعے تک میں نے وہ بیان کیا تھا عید سے پہلے، صلح حدیبیہ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ، تو ایک مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ طے پایا جس میں جنگ بندی کی بات کی گئی اور دونوں گروہ جو ہیں وہ ان شرائط کے پابند قرار دیے گئے۔ ہجرت کے 6 سال کے گزرنے کے ساتھ ہی جو ہی ہجرت کا 7واں سال شروع ہوا، اب تک جو مسلمانوں کی انتہائی بے بسی اور مظلومیت کا جو دور تھا، ہجرت کے 7ویں سال کے آتے ہی اس کا اختتام ہو گیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر میں نے عرض کیا تھا کہ جب مشرکین 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ کے باہر آ کر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب کی طرف سے جب مدد اور نصرت آئی اور وہ سب لوگ جو ہیں وہ بھاگ نکلے، ان کے بھاگنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب ہم ان پر حملہ کیا کریں گے، یہ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ تو وہی چیز تھی، پھر یہ صلح حدیبیہ بھی ہو گئی، اب 10 سال کے لیے جنگ بندی ہو گئی، لہذا اس کا فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا
کہ مسلمان مکہ مکرمہ اور عرب کے دیگر علاقوں میں آمد و رفت کی آزادی ان کو حاصل ہو گئی۔ اس طرح ہجرت کے 6 سال بعد کفار و مشرکین کی متحدہ قوت کا جو تھا وہ جنازہ نکل گیا۔ جب 7واں سال ہجرت کا شروع ہوا تو اس کے ساتھ ہی اسلام کے عہد زرین کی صبح سعید بھی طلوع ہوئی، جس سے اسلام کی فتح یابیوں اور ظفر مندیوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جس کے باعث 3 معلوم بر اعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ قریش مکہ سے جنگ کے اختتام کے باعث حضور نے اسلام کے دوسرے دشمنوں کی تصویر کی طرف توجہ مبذول فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تبلیغ اسلام کا کام پوری سرگرمی سے شروع کر دیا۔ عرب کے صحراؤں میں آباد قبائل کے علاوہ شاہان عالم جو تھے، اس وقت بادشاہان وقت جو تھے، ان کو بھی اپنا پیغام رسالت پہنچانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد روانہ فرمایا۔ یعنی ہجرت کے 7ویں سال میں جو ارد گرد کے بادشاہ تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اپنا خط مبارک جو ہے وہ بھیجا، جس میں ان کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ وہ مبارک خط جن بادشاہوں کی طرف گئے اور جن خوش نصیب صحابہ کو ان خط گرامی نامے جو تھے ان کو لے کر جانے کی سعادت نصیب ہوئی، ان کے نام یہ ہیں: حضرت عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف اپنا خط مبارک دے کر بھیجا۔ دہیہ بن خلیفہ کلبی کو ہرقل کی کیسر روم جو ہے اس کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط مبارک دے کر بھیجا۔ عبداللہ بن خزافہ سہمی کو پرویز بن ہرمز بن نشیروان کسریٰ ایران کی طرف گرامی نامہ دے کر بھیجا۔ حاتب بن ابی بلتا کو اسکندریہ کی طرف بھیجا۔ مصر، شاہ مصر جو تھا مقوقس، اس کی طرف گرامی نامہ پہنچایا۔ سلید بن عمر عامری کو حوزہ بن علی الحنفی کی طرف دعوت نامہ دے کر بھیجا۔ شجاع بن واہب کو نصارہ عرب کے سردار حارث بن ابی شمر غسانی کی طرف روانہ فرمایا۔ اب یہ حارث ان عیسائیوں کا رئیس تھا جو عربی النسل تھے اور شام کے سرحدی علاقوں میں سکونت پذیر تھے۔ اب یہ گرامی نامے جو تھے یہ بالکل سادہ الفاظ اور سادگی کے ساتھ ان کو بھیجا گیا۔ جس طرح کے بادشاہوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ تحفے تحائف بھی ساتھ دے کر بھیجتے تھے، وہ سلسلہ نہیں تھا۔ بالکل سادگی کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے مبارک خطوط جو تھے ان بادشاہوں کی طرف روانہ فرمائے۔ اور اس سادگی کے باوجود یہ دعوت کتنی دل نشین اور اثر انگیز ثابت ہوئی کہ ان میں سے اکثر کے قلوب و اذہان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا نا خط بھیجنے کا، تو مشورہ کیا صحابہ کرام کے ساتھ، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلاطین ممالک جو ہیں، ملکوں کے بادشاہ جو ہیں، وہ صرف انہی خطوط کو اپنے تک پہنچنے دیتے ہیں جن کے اوپر مہر لگی ہوتی ہے۔ اگر خط پر مہر نہ لگی ہو، بھیجنے والے کی طرف سے اس کو سر پر مہر نہ کیا گیا ہو، یعنی مہر لگا کر اسے بند نہ کیا گیا ہو، تو وہ خط جو ہے وہ بادشاہان وقت جو ہے وہ اپنے دربار میں اور اپنے پاس آنے نہیں دیتے اور ان کو قبول نہیں کرتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا، اور اس کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات طیبات اس صورت پر لکھوائے کہ سب سے نیچے جو تھا وہ محمد تھا، اس کے اوپر رسول اور اس کے اوپر اللہ، یعنی جس طرح محمد الرسول اللہ لکھنے میں آتا پڑھنے میں آتا ہے، اسی طریقے سے اس کو نیچے سے اوپر کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا، یعنی سب سے اوپر جو ہے وہ اللہ کا نام لکھا اور اس کے نیچے جو ہے وہ رسول کا نام لکھا
اور اس کے نیچے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد لکھوایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ اس موقع پر رونما ہوا کہ آپ نے جس قاصد کو جس ملک کے حکمران کی طرف روانہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس ملک کی زبان کا ماہر بنا دیا کہ وہ بے تکلفی کے ساتھ ان کے ساتھ جا کر اپنا اظہار مدعا کر سکتے تھے۔ یعنی اگر کسی کو ایران کی طرف بھیجا تو ایرانیوں کی فارسی زبان جو تھی اس کا ماہر بن گیا، وہ فارسی جاننے لگا۔ یہ بھی سرکار کا معجزہ کہ اسے فارسی کا علم حاصل ہو گیا۔ اگر کسی جو ہے وہ قبطیوں مصر کی طرف بھیجا تو اس نے ان کی زبان کو سمجھ لیا۔ تو یہ ساری چیزیں سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عمر بن امیہ دمری کو اپنا خط مبارک دے کر نجاشی کی طرف بھیجا۔ جب انہوں نے نجاشی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک دیا تو اس نے بڑا ادب اور احترام کے ساتھ اس کو وصول کیا اور اپنی آنکھوں پر رکھا، اور از راہ ادب و تواضع جو ہے وہ اپنے تخت سے اتر کر نیچے آ گیا، یعنی فرش پر بیٹھ گیا، نیچے قلین پر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے اس گرامی نامے کو پڑھنا شروع کیا، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ یہ مکتوب، یہ خط جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام ہے۔ اما بعد، میں تیرے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ حقیقی ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سلامت رکھنے والا ہے، امان دینے والا ہے، نگہبان ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ بن مریم روح اللہ ہے اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کو القاء کیا۔ وہ مریم جو اللہ سے لو لگائے ہے، پاک ہے، مطہر ہے، خوشبودار ہے، پاک دامن ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہوئی۔ اللہ نے پیدا کیا اسے اپنی روح سے اور پھونکا اس روح کو مریم سلام اللہ میں، جس طرح آدم کو اپنے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا۔ پھر آگے سرکار نے فرمایا، نجاشی میں تمہیں دعوت دیتی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توصیف، چونکہ نجاشی جو تھا وہ عیسائی تھا تو اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دینا لازم تھا۔ تو پھر نجاشی کو مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ایمان لے آؤ اللہ پر جو وحدہ لا شریک ہے، اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرو۔ بس اگر تم میری پیروی کرے گا اور ایمان لائے گا اس پر جو میں لے کر آیا ہوں تو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں تجھے اور تیرے سارے لشکر کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں نے پیغام حق پہنچا دیا اور نصیحت کا فرض ادا کر دیا، بس میری نصیحت قبول کر لو۔ میں نے تمہاری طرف اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ کچھ چند مسلمانوں کو بھیجا ہے، ساتھیوں کو، ان کے پاس اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کا اتباع کرے۔ اب دیکھیں کتنے سادہ الفاظ میں مخاطب کیا جا رہا ہے، کوئی اس کی جو ہے نا وہ لمبے چوڑے اس کے لیے جو ہے وہ القابات نہیں ہے، کوئی اس کی جناب وہ جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ اس کو خوش کرنے کے لیے تو اس کو لالچ نہیں دیا جا رہا کسی قسم کا بھی، سادہ الفاظ میں خط لے کر مخاطب کر کے اور سیدھی سادی بات جو ہے اس کو پیش کر دی ہے۔ اب قاصد نے جب یہ خط مبارک اس کو دیا اور اس نے پڑھا نجاشی نے، تو اس نے پڑھ کر کہا، اشہد باللہ انہ النبی الامی الذی ینتظرہ اہل الکتاب۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی امی ہیں جن کا اہل کتاب انتظار کر رہے تھے۔ یعنی نجاشی جو تھا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ ہی کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ آپ راکب حمار ہیں، یعنی گدھے پر سواری کرنے والے ہیں، اور آپ ہی کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، شہادت دی تھی کہ آپ شتر سوار ہیں، یعنی اونٹ پر سواری کرنے والے ہیں۔ پھر کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا، یعنی یہ بادشاہی کی ذمہ داریاں میرے ساتھ اور میرے سر پر نہ ہوتی تو میں خود حاضر خدمت ہوتا۔ پھر اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خط لکھا،
اور کہا کہ یہ عریضہ، یہ خط جو ہے نجاشی اسحما اس کا نام تھا، کی طرف سے ہے، یا رسول اللہ آپ پر اللہ تعالیٰ کے سلام، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، وہ اللہ جس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں، جس نے مجھے اسلام قبول کرنے کی ہدایت دی۔ اما بعد یا رسول اللہ، حضور کا گرامی نامہ مجھے موصول ہوا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو حضور نے ذکر کیا ہے، زمین و آسمان کے پروردگار کی قسم، حضرت عیسیٰ اس سے ذرہ برابر بھی کم و بیش نہیں ہے۔ یعنی جو صفات آپ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی ہیں، وہی صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں۔ آپ کے چچا زاد بھائی جعفر اور دوسرے مسلمان یہاں پہنچ گئے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے حضور کی بیعت کی اور حضور کے ابن عم کے ہاتھ پر، یعنی چچا کے بیٹے حضرت جعفر کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا ہوں، یعنی ان کی بیعت کی۔ اپنے بیٹے رہا کو حضور کی خدمت اقدس میں بھیج رہا ہوں، اگر حکم ہو تو میں خود بھی حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور کا ہر فرمان حق ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نجاشی کو ایک اور بھی جو ہے وہ خط لکھا تھا، جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی نا، ان کے ساتھ نکاح کے بارے میں تھا۔ یہ میں نے جب حضرت ام حبیبہ کا ذکر کیا تھا تو وہاں پر میں نے اس کو بیان کر دیا تھا۔ نجاشی نے حضور کے ان دونوں گرامی ناموں کو ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا میں بڑے اہتمام سے رکھا، یعنی بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ان کو محفوظ کر کے، اور کہا کہ حبشہ میں ہر طرح خیریت رہے گی جب تک یہ سرکار کے دو خط ہمارے پاس رہیں گے، یعنی اس وقت تک ہمارے اندر خیر و برکت رہے گی جب تک یہ حضور کے دونوں خط ہمارے پاس رہیں گے۔ پھر یہ وہی بادشاہ تھا جس کے پاس مسلمانوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف۔ 5 سن نبوت میں مکہ مکرمہ سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی مسلمانوں نے، پھر حبشہ سے واپس آئے تھے اور پھر مدینہ منورہ کی ہجرت جو ہے وہ شروع ہوئی تھی۔ تو یہ وہی اسحما نجاشی ہیں۔ 7 ہجری میں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک ان کے پاس پہنچا اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام کی، اور اس کی یہ نجاشی جو تھا اسحما، اس کی وفات جو ہے وہ 9 ہجری میں ہوئی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ تو صبح کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کی خبر دی اور فرمایا کہ نجاشی نے ابھی بھی وفات پائی ہے، سب مسلمان عیدگاہ میں چلیں اور اپنے بھائی کی نماز جنازہ ادا کریں۔ مسلمانوں کا ایک جمع غفیر جو ہے وہ اکٹھا ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگ یہاں پر ان روایات سے، میں اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتا ابھی چونکہ ہمارا موضوع کچھ اور ہے، انشاءاللہ یہ جب سیرت کا موضوع ختم ہوگا تو پھر ہم ان مسائل کی طرف آئیں گے۔ تو صرف اشارتاً بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس روایت سے کچھ لوگوں نے غائبانہ نماز جنازہ کا ثبوت لیا، حالانکہ ان روایات میں جو اس نجاشی کی نماز جنازہ کی روایات ہیں، ان میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ حضور نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی، بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کی میت جو تھی سرکار کے سامنے کر دی گئی، اور فاصلے جو تھے ان کو وہ سمٹ گئے، مسافت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس کی چارپائی سرکار کے سامنے آ گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کی میت کو دیکھ کر نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، اور صحابہ حضور کو دیکھ کر نماز جنازہ پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم کی طرف جو ہے وہ اپنا خط مبارک بھیجا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدارج النبوہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرامی نامہ دے کر بھیجا، اور انہیں ہدایت فرمائی کہ وہ پہلے بصرہ کے حاکم کے پاس حارث بن ابی شمر کے پاس جائیں،
وہ ان کے ساتھ اپنا کوئی ایلچی جو ہے وہ بھیجے گا، خاص آدمی، اس طرح وہ بآسانی کیسر تک رسائی حاصل کر لیں گے۔ حارث نے اپنے مصاحب خاص عدی بن حاتم کو حضرت دحیہ کے ساتھ بھیجا کہ یہ دعوت نامہ ہرقل کو پہنچانے میں ان کی مدد کرے۔ اب ہرقل جو تھا نا، ان دنوں میں بیت المقدس میں آیا ہوا تھا اپنی منت پوری کرنے کے لیے، نظر پوری کرنے کے لیے۔ نظر کیا تھی؟ ہرقل سے پہلے جو ایران کا بادشاہ تھا نا، کسریٰ، اس نے حملہ کیا ان کے علاقوں پر اور ان کے کئی صوبے جو تھے وہ ان سے چھین لیے، اور اس کے بعد اس نے بیت المقدس جو تھی اس کو، علاقہ جو تھا، شہر جو تھا مسجد اقصیٰ والا بیت المقدس، اس کو جو ہے وہ تباہی مچائی اس میں، اور وہاں پر جو ان کی عیسائیوں کی سلیب تھی نا، سونے کی مقدس سلیب جو تھی، وہ بھی وہ لے کر اپنے علاقوں میں چلا گیا۔ اب جب یہ کیسر جو تھا، یہ جب تخت نشین ہوا تو اس نے وعدہ کیا اور منت مانی کہ میں تھوڑے کن پڑھا گیا نا، میں تمہیں پرمن لتر مانے تو شامی آؤ ذرا پڑھو میرے کو تمہیں پرمن رکھیو ٹھیک کی میں کرتا، یاد رکھیو گا۔ تو اس نے یہ منت مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی تو میں بیت المقدس کو دوبارہ آباد کروں گا، اور جو صوبے ہمارے ایرانیوں نے لے لیے ہیں وہ واپس لوں گا، اور ان سے اپنی مقدس سلیب جو ہے وہ بھی واپس لے کر آؤں گا۔ اگر یہ موقع مجھے مل گیا تو پھر میں پیدل چل کر مسجد اقصیٰ میں حاضر ہوں گا اور وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ تو اس منت کو پورا کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی، جنگ وغیرہ ہوئی اور اس نے اپنے وہ سارے علاقے بھی واپس لے لیے، مقدس سلیب بھی واپس لے لی۔ پھر وہ نظر پوری کرنے کے لیے وہاں سے پیدل چلا، قسطنطنیہ سے پیدل چل کر وہ بیت المقدس آیا، جہاں سے وہ گزرتا تھا، اور بہت بڑا بادشاہ تھا۔ آج کے یوں سمجھ لیں کہ غالباً 7-8 ملک جو ہیں اس کی ایک اکیلے کی بادشاہی میں تھے، تو اتنا بڑا بادشاہ۔ تو اس نے اب اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے وہ وہاں سے چلا، پیدل چلا۔ لوگ جو جہاں سے اس کا گزر ہوتا تھا، لوگ اس کے راستے میں قیمتی قالین جو ہے وہ بچھاتے تھے اور اس پر پھول اور پتیاں جو ہیں وہ نچھاور کرتے تھے۔ اب جب حارث نے اپنے بندے کو، خاص آدمی کو بھیجا، تو حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ساتھ جو مل کر مسجد بیت المقدس میں جو ہے وہ اس کے پاس آئے تھے۔ ابن ناطور جو ایریا کا گورنر اور ہرقل کا گہرا دوست اور شام کے نصارہ کا مذہبی پیشوا تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ کیسر علم نجوم کا ماہر تھا۔ ایک رات اس نے ستاروں میں غور کیا تو اسے ایک ایسا ستارہ نظر آیا جو اس بات کی گمازی کر رہا تھا کہ اب اس قوم کا بادشاہ ظاہر ہو گیا ہے جو ختنہ کروانے والے ہیں، ختنہ کرایا کرتی ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ بڑی تکلیف ہوئی کہ اب میری حکومت جو ہے وہ چلی جائے گی، تو وہ پریشان ہو گیا۔ جب لوگوں نے اس کی پریشانی دیکھی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ بات ہے، مجھے پتہ کر کے بتاؤ کہ ہمارے علاقوں میں یا ہمارے قریب کون سی ایسی قوم ہے جو ختنہ کراتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک شام میں کچھ یہودی ہیں جو ختنہ کرتے ہیں، لہٰذا وہ تو بڑی تھوڑی مقدار میں ہے، قلیل تعداد میں ہے، وہ ہمارے لیے کسی قسم کے خطرے کا باعث نہیں بن سکتے۔ اگر آپ چاہیں تو ان کے چند ہزار جو بندے ہیں ان کو اپنے ملک میں آباد ہیں ان کو قتل کروا دیں، تصفیہ کروا دیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ کس نے آ کر کیسر کو بتایا کہ ملک عرب سے ایک آدمی آیا ہے، وہ وہاں کے عجیب و غریب حالات سنا رہا ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ وہاں پر ایک نبی ظاہر ہوا ہے اور اس کے آنے سے وہاں عجیب قسم کے واقعات جو ہیں وہ روح پذیر ہو رہے ہیں۔ ہرقل نے حکم دیا کہ اس شخص کا معائنہ کر کے بتاؤ کہ یہ ختنہ شدہ ہے یا نہیں۔ جب انہوں نے معائنہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کیا ہے، ختنہ شدہ، مختون ہے۔
کیسر نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جن کے غلبہ کے بارے میں رات کو ستارہ نمودار ہوا ہے. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کی وسعت جو ہے وہ اسے دکھا دی گئی کہ اب جس کا خط آ رہا ہے تیرے پاس اسے کوئی عام بندہ نہ سمجھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ہر طرح کے جو علاقے ہیں ان کے لیے ان کا مالک انہیں بنا دیا، پوری زمین کا انہیں مالک بنا دیا. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط ان کے پاس پہنچا اس کے پاس، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہرقل کی طرف جو روم کا بڑا ہے، سلامتی ہو ہر اس شخص پر جو ہدایت کا پیروکار ہے. اما بعد میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں. تو اسلام لے آ تو سلامت رہے گا. تو اسلام لے آ، اللہ تعالیٰ تجھے دگنا اجر عطا فرمائے گا، دگنا اجر عطا فرمائے گا. اگر تم نے اس دعوت کو قبول کرنے سے روگردانی کی تو تمہارے کسانوں کے انکار کا گناہ بھی تمہاری گردن پر ہوگا. اہل کتاب آ جاؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی چیز کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے. اگر اس دعوت کے باوجود وہ روگردانی کریں تو تم یہ کہو کہ اے روگردانی کرنے والوں گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط کیسر روم نے پڑھا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے، جلال نبوت سے وہ کانپنے لگا، اور اس کے جو حاضرین محفل تھے، درباری اس کے جو تھے، انہوں نے رونا شروع کرا، چیخنا چلانا شروع کر دیا. پھر اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ کوئی ایسے بندے تلاش کرو جو وہاں سے آئے ہوں، تاجر وغیرہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے اس علاقے کے. تو انہوں نے تلاش کیا تو ابو سفیان جو ہے کہ اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ بیت المقدس میں تھا. اس کو اور اس کے ساتھیوں کو لے کر وہ اس کے کیسر کے دربار میں لے گئے. تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ ان کے قریب ہے، یعنی ان کا قریبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہے، وہ آگے آ جائے. تو ابو سفیان جو تھا یہ آگے ہو گیا، اس نے کہا کہ میرا ان کے ساتھ قریبی رشتہ ہے. تو جب یہ آگے ہوا تو دوسرے لوگ جو تھے نا ان کو اس نے پیچھے کھڑا کر دیا، اس کے ابو سفیان کو آگے بٹھا لیا اپنے سامنے، اور باقی لوگ جو تھے ان کو پیچھے کھڑا کر دیا، اور کہا کہ اگر یہ کوئی غلط بات بولے، کوئی جھوٹ بولے تو تم نے اس کی بات کا انکار کر دینا اور مجھے بتانا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں، بعد میں کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میں لوگوں میں جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا اور لوگ مجھے کذاب کہیں گے، تو میں ان جوابات میں جو ہرقل نے کیسر روم نے مجھ سے پوچھے تھے میں ضرور جھوٹ کی ملاوٹ کرتا. لیکن چونکہ مجھے خوف تھا کہ لوگ بعد میں مجھے جھوٹا کہیں گے، کذاب کہیں گے، لہذا اس وجہ سے میں نے یہ کام نہیں کیا. پھر کیسر نے پوچھا اور سوال جواب ہو رہے ہیں ان کے درمیان. کیسر نے کہا کہ ان کا خاندان کیسا ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا شروع کیا ابو سفیان سے. اب دیکھیے اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا. اس مکالمے میں کیسر کے اور ابو سفیان کے مکالمے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان جو ہے وہ نکھر کر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے وہ جو ان کے دلوں میں تھی اہل کتاب کے کہ آخری نبی ایک آنے والے ہیں، ان کے بارے میں جو ان کا گمان تھا وہ سارے کے سارے گمان اور وہ سارے کی ساری علمی باتیں جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سچ ثابت ہو رہی ہیں. کیسر نے کہا کہ ان کا خاندان کیسا ہے. ابو سفیان نے کہا یہ عرب کے شریف ترین خاندان بنو ہاشم کے فرد ہے. کیسر نے پوچھا ان سے پہلے ان کے بزرگوں میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں. پھر کیسر نے کہا کیا ان کے اسلام میں کوئی بادشاہ ہو گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. کیسر نے کہا ان کے پیروکار غریب لوگ ہیں یا دولت مند ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا غریب اور کمزور لوگ ہیں، یعنی جو ان پر ایمان لانے والے ہیں وہ غریب اور کمزور لوگ ہیں. اور ابتدا میں ایسے ہی ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی مسلمان تھے وہ
غریب اور کمزور تھے جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ غلام تھے، کچھ غریب تھے، جس طرح حضرت عمار بن یاسر اور ان کا خاندان تھا، اور دیگر غریب لوگ، غریب اکا دکا کو چھوڑ کے اکثریت جو تھی وہ غریب لوگوں کی تھی۔ کیسر نے پھر پوچھا ان کے ماننے والوں کی تعداد آئے روز بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ بڑھ رہی ہے۔ کیسر کیا ان کا دین قبول کرنے کے بعد کوئی شخص ان کے دین سے بیزار ہو کر مرتد بھی ہوا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ابھی تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی ان کا غلام بننے کے بعد ان کی غلامی سے نکلا ہو، کوئی ان کا غلام بننے کے بعد ان کی غلامی سے نکلا ہو، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ پھر اس نے پوچھا کہ نبوت کے دعویٰ سے پہلے کیا لوگ ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگاتے تھے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہرگز نہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے مکہ والے کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین، صادق الامین، صادق اور امین، سچ بولنے والا اور امانت دار۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو لقب تھے مکہ والوں کے اندر۔ تو نبوت کے دعوے سے پہلے کیا لوگوں نے کے سامنے اس نے کوئی جھوٹ بولا یا لوگوں نے اس پر جھوٹ کا الزام لگایا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہرگز نہیں، ان پر کبھی بھی جھوٹ کا الزام نہیں لگا۔ کیسر نے کہا کیا انہوں نے کبھی کسی سے عہد شکنی کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا اب تک نہیں کی، یعنی اب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ وعدہ کر کے وعدہ خلافی اسی کی کرنے ہیں، اسی سارے وعدے پر نہیں آنے، توڑی آنے، نسی جانے، وعدے کری جانے ہیں، تو وعدے کر کے توڑی جانے ہیں، کوئی سانو خدا دا خوف یا کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوندی۔ لیکن ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے انہاں دا اسوہ ہے، سیرت طیبہ ہے کہ سرکار نے کدی بھی وعدہ خلافی نہیں کیتی، کہ منن والے نہیں آندے پے، کہ وہ آندے پے نے جڑے جان دے دشمن نے۔ اس گل کی گواہی وہ لوگ دے رہے ہیں جڑے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کدی بھی وعدہ خلافی نہیں کیتی، کدی جھوٹ نہیں بولیا۔ آگے پھر کہنے لگے کہ البتہ ہمارے ساتھ ان کا معاہدہ، یعنی ہجرت کے 6 سال میں صلح حدیبیہ ہوا نا، معاہدہ ہوا جو پچھلے میں نے کئی جمعۃ المبارک پر اس کا بیان کیا تھا، 4-5 جمعے، تو اس کے بارے میں اس کا حوالہ دے کے ابو سفیان نے کہا کہ ابھی ہمارے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے، معلوم نہیں کہ وہ ایفائے عہد کرتے ہیں یا نہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ میں نے کوئی بھی جھوٹ شامل کرنے کی کوشش نہیں کی، جو بھی بولا سچ ہی بولا۔ کیسر نے کہا کیا تمہاری آپس میں کبھی جنگ بھی ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہمارے مابین جنگیں ہوئی ہیں۔ کیسر نے کہا ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابو سفیان کبھی وہ غالب آئے اور کبھی ہم غالب آئے، یعنی غزوہ احد میں یہ لوگ غالب آ گئے، قریش مکہ آئے، وہ بھی مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے۔ یہ اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کبھی وہ غالب آئے، کبھی ہم غالب آئے۔ کیسر نے کہا وہ تمہیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کس چیز کی، کس بارے میں کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں تمہیں؟ دعوت کیا دیتے ہیں؟ تبلیغ کس بات کی کرتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، وہ ہمیں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، صدقہ کرنے، سچ بولنے، عفت اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ سرکار کی، اور یہی سرکار کی تبلیغ بھی یہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی معاملات جو تھے ان میں یہی تبلیغ کرتے رہے کہ اللہ تبارک صرف ایک رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ کرو، سچ بولو، اپنے آپ کو گناہاں تو بچا کے رکھو، زنا وغیرہ اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھو، اس کی حفاظت کرو، اور صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داراں نال اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں۔ اب جب یہ سوالات مکمل ہو گئے اور اس کے جوابات بھی اسے مل گیا تو وہ کہنے لگا، ہرقل کہنے لگا، کیسر روم جو تھا اس نے کہا کہ میں نے تم سے ان کا نسب پوچھا
تم نے کہا وہ تم میں عالی نسب ہیں، اللہ کے رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ جس قوم میں مبعوث ہوتے ہیں اس میں افضل اور عالی نسب ہوتے ہیں، وہ سب سے افضل اور عالی نسب لے کر آتے ہیں، یعنی ان کا خاندان سب سے زیادہ عزت دار اور شریف ہوتا ہے، افضل والا ہوتا ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی اور نے یہ بات کہی ہے، یعنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تمہارے خاندان میں بڑوں میں؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے یہ اس وجہ سے پوچھا کہ اگر ان سے پہلے کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی تو میں جانتا کہ وہ شخص اس بات کی ابتدا کر رہا ہے، یعنی اگر کسی نے پہلے دعویٰ نبوت کیا ہوتا تو اس کی عزت اور تکریم کو دیکھ کر یہ بندہ بھی جو تھا یہ اپنی اس عزت و تکریم کو بڑھانے کے لیے اس کی طرح پر دعویٰ کر رہا تھا نبوت کا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہو گزرا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ میں نے خیال کیا کہ اگر ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں یہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے باپ کا ملک اور اس کی بادشاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ دعوی نبوت سے پہلے تم اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ تم نے کہا نہیں، یقیناً میں جانتا ہوں کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا میں نے تم سے پوچھا کہ رئیس لوگ، مالدار لوگ، امیر لوگ اس کے غلام بن رہے ہیں، اس پر ایمان لے کر آ رہے ہیں، اس کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں، یا کمزور لوگ؟ اور تم نے کہا کہ کمزور لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو سنو، رسولوں کے تابع دار، ان کے اطاعت شعار، ان پر ایمان رکھنے والے اور ان کی حکم کی تابع داری کرنے والے ہمیشہ سے اکثر لوگ جو ہے وہ کمزور ہی ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ نبیوں رسولوں پر ایمان لانے والے اور ان کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ غریب اور کمزور۔ آپ بھی دیکھ لیں، آپ بھی دیکھ لیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی جس طریقے سے ہماری اس امت محمدیہ کے ہم مسلمانوں میں جس طریقے سے غریب لوگ اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، امیر لوگ ویسے نہیں کرتے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تم نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ ایمان کا یہی حال ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے، ایمان کبھی کم، ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ ایمان کی شان کیا ہے؟ ایمان بڑھتا رہتا ہے، کم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص ان کے دین سے ناراض ہو کر مرتد بھی ہوا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ ایمان کا یہی حال ہے، جب اس کی مٹھاس اور حلاوت دل میں سرایت کر جاتی ہے پھر وہ نکلتی نہیں ہے، یعنی جو بندہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، زبان سے پڑھ لیتا ہے اور صدق دل سے اس کا اقرار کر لیتا ہے، مان لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو پھر وہ بندہ کبھی بھی کفر کی طرف جانے کو پسند نہیں کرتا۔ وہ جان تو دے دیتا ہے، کئی نشانیاں ہیں جی، کئی نشانیاں، کئی واقعات ہیں، کئی اہل ایمان کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے آگ کی بھٹی میں جلتے ہوئے تیل کے جو کڑا تھے ان میں چھلانگ لگانا گوارا کیا، لیکن اسلام سے پھرنا گوارا نہیں کیا۔ اور سرکار کے کئی صحابہ کی بھی یہ شان ہے، کئی واقعات ہیں ان کے جو ہم پیچھے کچھ بیان بھی کر چکے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روشن مثال ہے کہ جان دینی تو گوارا کی ہے، لیکن جب مشرکین نے کہا نا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ پر جو ہے وہ یہاں پر لا کر باندھ لیا جائے اور ان کو معاذ اللہ شہید کیا جائے، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ میں آزاد ہو جاؤں اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم یہاں لا کر ان کو یہ کام ان کے ساتھ کرو۔ سنو، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جس جگہ پر اس وقت آرام فرما ہے، جہاں پر وہ اس وقت موجود ہیں، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ ان کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہوں، یعنی میں تو اپنے آقا کی کانٹا چبھنے کی تکلیف جو ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ وہ میری جگہ پر یہاں پر آئے۔
یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار ہے، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ آپ صادق الامین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے وعدہ خلافی نہیں کی، اور اس چیز کی گواہی جو ہے وہ آپ کے جانی دشمن بھی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے سچ بولنے کی، ہمیشہ سچ بولنے کی اور وعدہ وفا کرنے کی، اور دیگر سیرت طیبہ کے جتنے بھی عنوانات ہیں ان سب پر عمل کرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔